میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا عالم ہوگا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب یہ بات نکلی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا بلا عبدنا الخاطر، یہ حضور نے نام لیا، بلا عبدنا الخاطر یا خضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمایا میرے موسیٰ آپ سے بھی بڑھ کر ایک عالم موجود ہے، وہ ہمارے بڑے پیارے اور مقرر بندے ہیں جن کا نام خضر ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنی کہیں کے ذریعے شوق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسے بڑے عالم سے ملاقات کی جائے، ایسے نیک اور صالح بندے سے ملاقات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اور آپ نے عرض کیا مولا میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کسی عالم کی صحبت میں جانا، کسی نیک اور صالح شخص کی صحبت میں جانا، علم دین کے حصول کے لیے جانا، یہ کسی عام شخص کی سنت نہیں ہے بلکہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک فش لے لیں، مچھلی لے لیں، اور اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان لے لیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہاں یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں پہ میرا وہ مقرر بندہ رہتا ہوگا، یہ نشانی ہوگی۔ آپ وہاں سے چلے، اپنے ایک صحابی جن کو بعد میں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا حضرت یوشع ابن نون، آپ کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے رستے میں ایک بڑی چٹان آئی، ایک پتھر سا آیا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا۔ تھوڑی دیر جب پڑاؤ کیا تو آنکھ لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت یوشع ابن نون جو ہے وہ ابھی جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے وہ مردہ مچھلی، یہ سارا واقعہ اس ٹائم کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت یوشع ابن نون۔ آپ کا ذہن اس واقعہ میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ شاید یہ تفاسیر سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ کس سے بیان ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی، ان کے زنبیل سے نکلی، یعنی جہاں وہ مچھلی رکھی ہوئی تھی وہاں سے نکلی، اور دریا کے اندر مجمع البحرین قرآن پاک فرماتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے تھے۔ یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ بعض روایات میں آیا یہ بحر فارس اور بحر روم، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر فارس اور بحر روم یہ جہاں ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ مصر کی سرزمین ہے، اس کا بڑا معروف شہر ہے شرم الشیخ، اس علاقے میں یہ دو سمندر ملتے ہیں۔ وہاں پہ جب پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہو کے اس جگہ سے دریا کے اندر ایسے جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی البحر سربا، جب وہ دریا کے اندر کودی مجمع البحرین کی جگہ پہ تو ایسے جا رہی تھی جیسے کوئی سرنگ بنا رہا ہو سمندر کے اندر سے۔ سرنگ آپ سمجھتے ہیں، سرنگ کی طرح رستہ بنتا جا رہا تھا اور پانی خود بخود سائڈ پہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس مچھلی کے داخل ہونے کا، جانے کا، رستہ بننے کا نشان اللہ تعالیٰ نے بھی باقی رکھا۔ یہ سارا واقعہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھلے گی تو میں یہ سارا واقعہ بیان کر دوں گا۔ ادھر آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا چلے آگے اپنی منزل کی طرف، تو یہ بتانا بھول گئے، فوراً بتانا بھول گئے۔ جب بھول گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن پورا گزر گیا، ایک رات بھی گزر گئی۔ جب گزری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تھکاوٹ جو ہے وہ ظاہر کر دی، آپ کو تھکاوٹ ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا یوشع مجھے تھکاوٹ ہونے لگی ہے، کچھ ناشتے کے لیے ہے یا کھانے پینے کے لیے ہے تو وہ نکالے۔ جب آپ نے کھانا تناول کرنے کے لیے طلب فرمایا اس ٹائم یاد آیا حضرت یوشع ابن نون کو۔ آپ نے عرض کیا موسیٰ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس اوینا الی الصخرۃ، جب ہم چٹان کے پاس تھے، بڑے پتھر کے پاس تھے، فانسانیہ الا الشیطان، میں نے یہ سارا واقعہ دیکھا کہ وہاں پہ ہماری مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ مجھے اس واقعہ کو کسی نے نہیں بلایا، شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں۔
فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ بڑے عجیب طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے، حیران کر دینے والے طریقے سے زندہ ہو کے دو دریاؤں والی جگہ کے درمیان سے گزر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، یہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، یہ وہی مقام ہے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نیک و سارے لوگ رہتے ہیں، مقرب بندے رہتے ہیں۔ کہیں تو ہم نے جانا تھا، ایک دن ایک رات کی مسافت طے ہو چکی، وہیں پہ اپنے نشانات میں جہاں سے آئے تھے بالکل اسی رستے سے واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے اس مقام پہ پہنچے، دیکھا ابھی تک مچھلی کے دریا کے اندر داخل ہونے کے نشانات واضح موجود ہیں۔ جب واپس پلٹے تو ایک شخص اس چٹان کے پاس اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کے سویا ہوا تھا، اس کے کپڑے کا ایک حصہ سر کے نیچے، دوسرا حصہ پاؤں کے نیچے۔ جیسے ہم سوتے ہیں بعض اوقات جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، سردی لگ رہی ہو، تو ہم کپڑے کا ایک سرا سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور ایک پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ جب دیکھا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا انت موسیٰ، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کیا نبی ہو بنی اسرائیل؟ آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرا نام موسیٰ ہے۔ تو آپ نے پوچھا آپ کون ہو؟ من انت؟ انہوں نے کہا انا الخاطر، میں وہی ہوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، میرا نام خضر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح دونوں چل پڑے۔ تیسرے حضرت یوشع ابن نون بھی ساتھ ساتھ ہے، دونوں چل پڑے سمندر کے کنارے کنارے۔ ادھر سے سمندر کے اندر سے کشتی آئی، بڑی خوبصورت نئی کشتی تھی، وہ آئی ادھر سے۔ کشتی والے جو ملاح تھے نا، کشتی چلانے والے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے کیونکہ آپ اسی علاقے کے تھے۔ خضر کہتے ہیں سرسبز شے کو۔ آپ کی یہ سرسبز جو یہ نام ہے اس کی وضاحت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ پہ خضر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ خشک تھی، وہاں پہ کوئی سرسبزہ نہیں تھا۔ جیسے وہاں سے اٹھے تو خشک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس جگہ کو سرسبز و شاداب بنا دیا تھا، آپ کی برکت سے۔ وہاں سے آپ کا نام جو ہے خضر پڑ گیا، خضر پڑ گیا۔ تو چل پڑے، کشتی والوں نے جب دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے سمندر عبور کرنا چاہتے ہیں، شہر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ جائیں، سوار ہو جائیں۔ اب دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا بھیجی۔ وہ چڑیا آئی، اس نے سمندر کے پانی سے چند قطرے پانی کے پیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جتنا پانی اس چڑیا نے، کتنے قطرے اس دریا سے پیے ہیں نا، اس سے بھی کم علم اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے مجھے بھی عطا فرمایا ہے اور آپ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے علم کی یہ شان ہے، ہمارا تو کوئی علم نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ چل پڑے، جب جا رہے ہیں ادھر، جب دوسرے کنارے پہ پہنچے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 2 پھٹے نکال دی۔ نئی کشتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، 2 پھٹے نکال دیے۔ جب 2 پھٹے نکالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا اخلقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اے خضر آپ نے اس کشتی جو نئی تھی اس کو پرانی کر دیا، اس کے پھٹے توڑ دیے، کہ آپ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، اس وجہ سے میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، آپ مجھے اپنے آپ سے الگ نہ کریں۔ آگے چل پڑے، ابھی واقعہ کی حکمت بیان نہیں کی۔ آگے چلے، ایک بستی میں چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ جب وہ کھیل رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک معصوم جان کو مار دیا،
اس کی کوئی سزا نہیں تھی، اس نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا تھا، آپ نے تو یہ بہت بڑا کام کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ چل پڑے۔ ایک بستی سے گزرے، جب بستی سے گزر رہے تھے دونوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ بستی والوں سے قرآن پاک فرماتا ہے استطعما اہلا، کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اسی بستی میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گھر کی چار دیواری میں سے ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، گر جائے گی اگر اس کو صحیح نہ کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو صحیح کرنے لگے، مکمل صحیح کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ہم نے پوری بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ہماری ضیافت نہیں کی، اگر آپ نے اس بستی میں سے کسی گھر کی، اس گھر کی چار دیواری میں سے ایک دیوار کو صحیح کرنا ہی تھا تو آپ اجرت رکھ لیتے، معاوضہ رکھ لیتے، کھانا ہی رکھ لیتے کہ ہم یہ دیوار صحیح کر دیں گے، آپ لوگ ہمیں کھانا کھلائیں گے۔ یہاں پہ آ کے یہ تین واقعات ہوئے، یہاں پہ آ کے جب پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے جب کسی استاذ کی صحبت میں بیٹھے ہوں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہوں، یا ان میں دین سیکھ رہے ہوں یا کوئی بیان سن رہے ہوں، تو جب تک پوری بات مکمل نہ ہو جائے اپنے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کریں، سوال نہ کریں۔ ہاں جب بیان مکمل ہو گیا، درس مکمل ہو گیا، لیکچر مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنے سوالات اس شخص سے کر سکتے ہیں جو آپ کو سمجھا رہا ہو، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ اب یہاں پہ آ گئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کلام لا ریب کے اندر نقل فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ بھی چلے جائیں، میں اپنے راستے پہ چلا جاتا ہوں۔ ہاں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں نا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی جن کے میں نے پھٹے نکالے تھے جس کشتی کے، وہ اس لیے نکالے تھے کہ وہ غریب اور مسکین لوگوں کی کشتی تھی، ان کے روزگار کا ذریعہ تھا۔ اتنا مسکینوں کا خیال ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کا خیال ہونا چاہیے، محتاجوں کا خیال ہونا چاہیے۔ فرمایا مسکینوں کی کشتی تھی، ان کا روزگار اسی کشتی سے چلتا تھا، لیکن سمندر کے دوسرے کنارے پہ جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا، کیونکہ آپ اسی بستی کے تھے، اسی علاقے کے تھے، آپ جانتے تھے، فرمایا معروف ہے کہ دوسرے کنارے پہ بادشاہ ہے، ایک حاکم وقت ہے جو عوام کا مال چرا لیتا ہے، عوام کی چیزیں چرا لیتا ہے، یعنی کرپشن کرتا ہے، بے ایمان بادشاہ ہے۔ اگر یہ کشتی جیسے خوبصورت تھی، نئی تھی اور بالکل نئی تھی، اچھی سرحد میں تھی، فرمایا جیسے یہ دوسرے کنارے پہ پہنچتی تو وہ بادشاہ ان کی کشتی کو غصب کر لیتا۔ جب میں نے ان کشتی کے پھٹے کو توڑا، اب یہ پھٹے اڑانے لگوائیں گے تو بادشاہ اس کشتی کو نہیں غصب کرے گا، ان سے یہ کشتی نہیں چھینے گا، تو لہٰذا اس طرح ان کا روزگار چلتا رہے گا۔ رہی بات جو میں نے اس بچے کو قتل کیا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر کر دیتا، ایمان سے خارج کر دیتا۔ کیوں ایمان سے خارج ہو جاتے اس کے والدین؟ اپنے بچے کی محبت میں، اکلوتا بیٹا تھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے نا اس کی تربیت صحیح نہیں کر پاتے، اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں، جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے تو بہت تنگ کرتا ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکلوتا ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کی خیر کرے، پر تربیت میں کبھی کمی نہ رکھے۔ اکلوتا سمجھ کے اس کو اتنا پیار مت کریں کہ بڑے ہو کے وہ اکلوتا بھی کسی کام نہ آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو اس لیے مارا تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑے ہو کے اس نے جو کہنا تھا والدین نے وہی کرنا تھا کہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُمَا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، میں نے مار دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب یہ سارا آپ بڑے حیران ہو گئے، ایک بچے کو قتل کر دیا، آخر میں بتاؤں گا۔ اور خود حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات قرآن کریم کے اندر نقل فرمائی اللہ تعالیٰ۔ تیسرا جو واقعہ ہوا
کہ اس بستی میں سے گئے، اس بستی والوں نے ہماری دعوت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، پھر بھی ہم نے دیوار سیدھی کر. یہ ہے چیز سننے والے کلائمیکس ہے اس واقعہ کا. آج کے دور میں جو لوگ اپنی اولاد کے روزگار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، فیوچر کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اس کا گزر بسر کیسے ہوگا، اس حوالے سے وہ زندگی کیسے گزارے گا. فرمایا موسیٰ اس بستی سے جب ہم گزرے، وہ جو دیوار گرنے والی تھی نا، وہ دو یتیم بچوں کی تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا. ایک یتیم بچہ تھا وہاں پہ، لیکن اس کا باپ جو تھا نا بڑا نیک اور صالح تھا، بڑا نیک اور صالح تھا. جب نیک اور صالح تھا تو اس کے باپ نے نا اپنے رزق حلال میں سے اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ جمع کیا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال کے اپنا گزر بسر کر سکیں گے. اگر وہ دیوار میں صحیح نہ کرتا، گر جاتی، تو بستی والے وہ مال چرا لیتے. یہ ابھی چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا باپ، ان کا والد نیک ہونے کی وجہ سے والد کے بعد دنیا میں جانے کے بعد بھی کس کی حفاظت کی؟ اس کی اولاد کی حفاظت کی. کس کے خزانے کی حفاظت کی؟ اس کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر نیک ہونا تو اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا. اب جب وہ بڑے ہوں گے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّهِ، یہ دونوں بچے جو ہیں اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال دیں گے. اب یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، کیا یہ سارے کام حضرت خضر علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اپنے کشف کے ذریعے کر رہے تھے، الہام کے ذریعے کر رہے تھے؟ اگر کشف کو بھی مان لیا جائے، آج کے دور میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی شخص نہ تو شریعت کے اندر، نہ ہی دین کے اندر، اور نہ ہی معاشرے میں اپنے کشف، اپنے الہام اور اپنے مکاشفے کی بنیاد پہ کوئی نیا حکم نافذ نہیں کر سکتا کہ مجھے کشف ہوا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے. مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ شریعت کا پہلے سے حکم چل رہا ہے، یہ آ کے کہیں جی مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ شریعت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ صحیح. نا 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 نا، یہ کرنا عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے. کشف اور الہام کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر جو احکام ثابت ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا. اگر عمل نہیں کرو گے تو نجات نہیں ہوگی. یہ کشف ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہر ایک ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے کہ حرام کون سی چیزیں، حلال کون سی چیزیں. اور بعض اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کا کشف اور مکاشفہ اور الہام ان کو نافرمانی کے راستے پہ چلنے سے بچا لیتا ہے. کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشف کا معنی ہوتا ہے جو واقعہ ابھی ہونا ہے نا اس کے بارے میں پہلے معلوم ہو جائے. اس کے اوپر دلائل بہت ہے صحابہ کرام کی سیرت پاک، اس کو کشف کہتے ہیں. الہام کسے کہتے ہیں؟ جو واقعہ ہونا ہے نا اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی نیک اور صالح خیال پیدا ہو جاتا ہے. اب یا تو کشف کے ذریعے ہوا. اگر ہم کشف کے ذریعے مانگ لیں تو ہم یہ جواب دیں گے کہ صرف اور صرف کشف کے اوپر عمل کرنا یا الہام کے اوپر عمل کرنا یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اجازت تھی، اور روح زمین پر کسی ولی کو، کسی عالم کو، کسی نیک اور صالح شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مار کے کہے جی مجھے کشف ہوا ہے کہ اس کو مارنا ہی بہتر تھا. کسی کو نقصان پہنچا کے کہے جی مجھے الہام ہوا تھا اس کو نقصان پہنچانا ہی بہتر تھا. فرمایا نا اب جو شریعت کے اندر احکام آ چکے ہیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والا شبہ دور کر دیا. فرمایا ہمارے خضر نے نہ تو کشف سے کام لیا، نہ الہام سے لیا، نہ مکاشفہ سے لیا. وما فعلته عن امری، آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے. یہاں پہ آ کے بعض علماء کہتے ہیں جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. ولی تھے یا نبی تھے یہ قضیہ اور یہ مسئلہ کوئی اہم نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس واقعات سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ پہلا پیغام موت کے بعد زندگی. اگر ایک مچھلی مرنے کے بعد زندہ ہو سکتی ہے تو ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر 2 کیا پیغام ملا
کہ ہر ٹائم ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر رکھنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا یا نہیں تھا یہ کشتی والے مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں؟ ہمیں اپنے علاقے کے غریبوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کے بارے میں پتہ ہونا، جو ہماری اصلاح کے مطابق ہم ان کی بہتری کے لیے، ہم ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تیسرا پیغام ہمیں کیا ملا کہ بیٹا یا اولاد اکلوتی کیوں نہ ہو، بیٹی اکلوتی کیوں نہ ہو، بیٹا اکلوتا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھنی۔ چوتھا پیغام جو بڑا ہے وہ کیا ملا ہمیں، اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو تو خود کو نیک اور صالح بنا لو، یا خود کو نیک اور صالح بناؤ گے چھوٹی عمر میں بھی اگر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاؤ گے نا تم اس کو تنہا سمجھو گے، پر اللہ تعالیٰ تمہارے جانے کے بعد تمہاری آل اولاد اور تمہاری نسلوں کو بھی